السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن اتبعہم الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بیٹھتے ساتھ ہی جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے بھائی؟ شکر ادا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے بھائی؟ کل تو کیا تھا۔ ہر وقت ادا کرنا ہے۔ کس نے گارنٹی دی تھی آج کی؟ صحیح ہے جی، جب ہم ظہر پڑھ کے کھڑے ہوتے تو گارنٹی ہوتی ہے اثر بھی پڑھیں گے ہم، بھائی رب پڑھوا دیتا ہے، مہربانی ہے۔ صحیح ہے جی، اللہ کا کرم ہے، جتنی دفعہ نیکی ہوگی کیا کرنا ہے؟ مڑ کے اللہ تیرا شکر ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خیر بھلائی نیکی تجھے ملتی ہے، اصابہ یصیبو کہتے ہیں پہنچنا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، وہ کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ وما اصابک من سیئہ، اور جو پہنچتی ہے تمہیں فسق و فجور گڑبڑ تم کرتے ہو، فمن نفسک، وہ کس کے ہاتھوں کی کمائی ہے؟ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو خیر بھلائی کس کا کرم ہے؟ اللہ کا۔ گڑبڑ جو ہو جاتی ہے وہ ہمارے اپنے معاملات ہیں، جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہے۔ ہمارا ٹاپک کیا ہے بھائی؟ انسانی اعمال اور ان کے نتائج۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کیے جا رہا ہوں۔ یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، جنہیں میں تمہارے لیے شمار کیے بیٹھا ہوں۔ اللہ ہم پہ رحم فرمائیے۔ اصل میں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے اور حدیث قدسی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی خطرناک ہے جو ہم بڑے آرام سے پڑھیں۔ 10 احکامات ہیں، ان میں سے آخری بات آ کے کانٹے کی جا رہی، یا عبادی انما ہی اعمالکم، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں۔ احصیھا لکم، احصا یحصی کسے کہتے ہیں؟ گننا، شمار کرنا، ٹو کاؤنٹ۔ کہا میں تمہارے لیے بیٹھا شمار کروں۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، اگر مجھے اور آپ کو یہ ادراک ہو، میں اور آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے، شمار کر رہا ہے، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ تم کوئی کام کر کے بھول جاتے اور ہم تمہارے لیے اسے لکھ کے بیٹھے ہیں۔ یعنی یہ کیفیت نوٹ فرمائیے گا، شاید اگر آپ کو کبھی یاد ہو ایگزامینیشن کے حوالے سے کہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ایگزام دے رہے ہیں، پیپر لکھ رہے ہیں، اور سر یا انویجیلیٹر یا ایکس وائی زی کوئی پرومیننٹ پرسنالٹی موو کرتے کرتے آ کے سر پہ کھڑی ہو جائے کہ کیا لکھ رہے ہو، تو بتائیں سر پلیز سر کیوں پریشر ڈال رہے ہیں آپ، آگے پیچھے ہو جائے نا، لکھا ہی نہیں جا رہا، آتا ہوا بھی رکنا شروع ہو جاتا ہے، پریشر آیا۔ احصیھا لکم، ہم تمہارے لیے شمار کیے بیٹھے۔ کہا یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیھا لکم فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں بیٹھا تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں۔ اب تم میں سے جو کوئی خیر پائے، فمن وجد خیرا، تم میں سے جو کوئی خیر پائے، فلیحمد اللہ، وہ مڑ کے اپنے رب کا شکر ادا کرے۔ ومن وجد غیر ذالک، اور جو کوئی اس کے علاوہ نتیجہ پائے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ اپنی جان کو ملامت زدہ ٹھہرائے۔ ہم نے اسے ساری چیزیں واضح کر دی تھی۔ خیر کو کس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف۔ شر کو کس کی طرف؟ اپنی طرف یا شیطان کی طرف، ٹھیک ہے جی، اس پہ بھی پھر بہرحال کوئی چیکس ہیں، وہ بعد میں کسی کا دیکھیں گے، لیکن شر کو رب کی طرف نہیں کیا جاتا۔ اور ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہے سر، نماز پڑھی گئی، میں نے نماز پڑھ لی جی، اللہ کا شکر ہے، بس جی اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے جی، میں نے پڑھ لیا، اور کبھی چھوٹ جائے تو بس جی اللہ کی مرضی، جتنی ہو جاتی ہیں، جو رہ جاتی ہیں مالک ہے، جانتا ہے، کمزور ہے، ساری بدماشی ہماری کوئی نہیں،
ٹھیک ہے جی، خیر بھلائی کو اپنے رب کی طرف، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 78 آپ کے سامنے عرض کی، ادھر سے حدیث عرض کی۔ تو بہرحال بھائی بیٹھتے ساتھ ہی بھرپور انداز سے اللہ کا شکر ادا کریں گے، الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ سنن ابن ماجہ میں 3803 نمبر کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے اسلوب ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم دیکھتے رہیں گے۔ اچھا جی، ہمارا بہرحال ٹاپک ہمارے سامنے آیا ہے انسانی اعمال اور ان کے نتائج۔ صحیح جی، دنیا میں ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور قرآن بھی ہمیں اسی انداز سے بات بتاتا ہے، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم۔ نیکوکار کدھر ہوں گے؟ ہاں، ان الابرار لفی نعیم، جنتوں میں، باغات میں، ہاں بہشت میں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، اور گناہگار بے شک بدکار کدھر ہوں گے؟ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، یعنی دیکھیں ایک بڑی حقیقت ہے جسے ہم کہیں مس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں بھائی کچھ نہیں ہونا، بس سب ہی اللہ کی مہربانی ہے، سبحان اللہ، سارے کے ساتھ اللہ نے تجھے مسلمان پیدا کیے تو کس لیے پیدا کیے؟ جنت کے جانے کے لیے۔ اور یہاں تو کیا کہا جا رہا ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو ایک برابر کر دیں گے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، تمہیں ہو کیا گیا، کیسے فیصلے کرتے ہو؟ سورہ قلم کی بات دیکھیں ذرا، بندہ مار کے بندہ ایک مچلا بھرے اور نکل آئے باہر، تو ہم عدالت کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہے یار، یہ کوئی عدالت ہے؟ انصاف ہی نہیں کرتے، غصہ آ گیا۔ تو رب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی نماز پڑھے اور نہ پڑھے تو کیا کر دے رب؟ برابر۔ جی پردہ کرے اور نہ کرے رب کیا کر دے؟ برابر۔ صدقہ دے یا نہ دے کیا کرے؟ برابر۔ مسلمان ہو نہ ہو برابر۔ کام کرے یا نہ کرے، آپ کے دفتر میں ایک بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے جی، فری لانسر ہے، آتا ہے پھر بھی کام کرتا ہے چلا جاتا ہے، ایک کو آپ نے ہائر کیا ہوا ہے، پیسے دیتے ہیں، وہ بدماش آتا ہی کوئی نہیں، آپ دونوں کو دیں گے پیسے؟ گولی مار دیں گے، ادھر فائر اصلی اور نقلی دونوں کر دیں گے، سمجھ آ گئی نا بات؟ دونوں فائر کر دیں گے، پستول پڑا کو والا فائر کر دیں گے اور دیں گے تو فائر ہے چل نکل۔ ہم نہیں برداشت کر سکتے، یہ ناانصافی رب سے برداشت کرتے متوقع ہیں، کہتے ہیں کہ رب ہمارے ساتھ یہ کر دے، کیوں کر دے؟ انسانی اعمال اور ان کے نتائج ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں سورہ واللیل کی ابتدائی آیات کی روشنی میں، بڑا پیارا انداز ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے، اللہ کی کتاب۔ بلکہ دیکھیں نا، اس بات کو یوں سمجھیے گا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا نصیحت حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی ہے تم میں سے اس نصیحت سے سبق حاصل کرنے والا، کوئی اس کو گھر لے کے جانے والا، کوئی اس کے پیچھے چلنے والا؟ یہ سورہ قمر آیت نمبر 17، 22، 32، 40 ایک ہی حقیقت کو 4 مرتبہ بیان کیا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یاد دہانی کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے کوئی تم میں سے اس نصیحت کو حاصل کرنے والا؟ نوٹ فرمائیے، ایسا نہیں ہے سورہ بقرہ پوری پڑھیں گے تو مضمون سمجھ آئے گا، اول پڑھنی چاہیے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ نہ پڑھیں، جیسے آپ کو پتا ہے سورہ اخلاص کا کیا درجہ ہے؟ 1/3، تو 3 دفعہ پڑھ لے تو قرآن کے برابر ہو گیا، الحمدللہ۔ تو پھر اس لیے ہم نے کیا کیا، سورہ اخلاص ہی پڑھ لیتے ہیں، جی کافی ہے پورا قرآن، جو اللہ کا نام لے یار، پورا قرآن پڑھنا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں کہا گیا، اس کا مقصد یہ نہیں کہا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے قرآن تو پورا ہی پڑھیں گے، لیکن اللہ کا یہ بھی انعام ہے کہ آخری صورتیں جو عمومی طور پہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں بھی اتنے سٹرونگ میسیجز ہیں کہ ایک بندہ اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ ہدایت حاصل کرتا ہے۔ بلکہ واللیل تو پھر بھی بڑی صورت ہو گئی نا، سورہ والعصر کو اگر اٹھا لے اور وہ اندر اتر جائے نا، یقین کہ جب بندے کے دنیا بدل کے رکھ دیتی، زمین آسمان بدل کے رکھ دیتی ہے، صرف والعصر کا پیغام۔ ابھی اس پہ ہماری گفتگو نہیں ہے، لیکن ویسے ایک بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اصل بات یہ کہ آخری پارے کی واللیل، اب آپ کو پتہ ہے کتنی دفعہ امام صاحب ہمیں سنا رہے ہوتے ہیں، کہیں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ چلے آخری پارا اپروچز میں، آپ کو پتہ ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جب کہیں میت ہوتی ہے اور جو ہمارے ہاں انداز ہے قرآن خوانی کا پڑھنے کا ایک کہ جی قرآن پڑھا جائے گا، تو اس میں جو سب سے پہلے دوڑ لگتی ہے نا پاروں پہ، وہ کون سے پہ ہوتی ہے جی؟ 30واں اور پہلا۔ اور آپ 30ویں کا سوچ کے گئے اور وہ کسی نے اٹھا لیا اور بندے کے پاس آ گیا 27واں، جی 24واں، اوئے ہوئے فمن اظلم، تو کہتا ہے یار، پھر وہ فون کر کے اٹھا کے کہہ رہا تھا یار آدھا میں نے پڑھ لیا، آدھا تم لوگ پڑھ لو، میت بیچاری بیٹھی ہے۔ کیوں؟
آخری پارے میں اتنا سٹرونگ میسیج دے دیا ہے کہ اگر تم یہ وہ سمجھ آ جائے تو الحمدللہ کہیں ٹریک پہ آ سکتے ہو، میرا یہ کہنے کا مقصد ہے۔ لیکن پڑھنا ہم نے سارا ہے۔ سورہ بقرہ کے حوالے سے عظمت پہ ابھی ہم ایک صرف کیونکہ میں نے پیچھے بات کر بیٹھا ہوں تو اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ مسلم کی روایت ہے، کہا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور اللہ ہم پہ رحم فرمائے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ کیا ہے؟ گریو یارڈ، قبرستان ہے بھائی۔ یہ بات ہضم ہوگی؟ جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گھر کیا ہے؟ قبرستان۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان نہیں داخل ہو سکتا، گرانٹیڈ بائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آؤ جی، بابا جی سے نہیں کام چلنے، سرکار ہمارے برا نہ منائیں جی، گھر میں سے یہ جادو جنات اور یہ نکال دے، کیسے نکال دیں؟ اس گھر میں سے تو نکال دیں گے، تمہارے موبائل میں سے کیسے نکالیں گے جی؟ جس کو انوائٹ کرتے ہو، ڈاؤن لوڈ کرتے ہو جی، جس کے لیے 4G سے 5G پہ جا رہے ہو، اس کا کیا کریں؟ کہنے کا مقصد ہے یہ چیز صحیح مسلم کی ایکچولی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی ہے قرآن کی عظمت کے اعتبار سے۔ آگے سورہ بقرہ، ہم دوبارہ سورہ واللیل پہ آ رہے ہیں، انسانی اعمال اور ان کے نتائج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی۔ یہ 4 آیتیں نا پہلی، اوہو بڑا پیارا اسلوب ہے، کنٹراسٹ میں چیزیں دکھائی گئی ہیں، بلکہ اہل عرب کا اصول ہے تتبین الاشیاء بازدادها، چیزیں سمجھی جاتی ہیں ان کی ضد سے۔ دیکھیں، واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی، واللیل، واو یہاں پہ عطفی کی صورت میں نہیں ہے، واو بیانیہ بھی نہیں، واو قسمی ہے، ٹھیک ہے؟ واو کی بھی قسمیں ہوتی ہیں نا، تو قسم کہتے ہیں، جیسے والعصر میں پڑھتے ہیں قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، تو کہا قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آئے۔ اور سر اس کیفیت کو بھی سمجھنا چاہیے، دن رات کی تاریکی وہ اپنی جگہ ایک اتنی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ تصور نہیں کر سکتے، اور دن کا اجالا وہ اتنی زبردست چیز ہے کہ اس کا بھی تصور نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کو ظاہری بات ہے شہری ماحول میں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے؟ صبح ہماری کیا ہے بھائی؟ اچھا، تو میرا یہ کہنے کا ہائیکنگ ہے، تو اس کا مقصد ہے نیچرل انوائرمنٹ میں جا کے کبھی آپ اس رات اور دن کے تصور کو سمجھے۔ آپ کبھی اس طرح گئے ہو نا، اگر نیچرل انوائرمنٹ میں کہیں بھی ہائیکنگ کے لیے کوئی فلانا پہاڑ پہ کہیں اور ایسے نیچرل انوائرمنٹ میں نکل گئے، تو دن میں جو چیزیں آپ کو خوبصورت دلکش مناظر اور پیاری چیزیں اور ہائی کیا سین ہے اور فلانا لگتا ہے، جب ادھر رات چھا جاتی ہے نا تو سب سے زیادہ ڈراؤنا کیا لگ رہا ہوتا ہے بھائی؟ وہی جگہ۔ لیکن پتہ یہ میں نے صرف ابھی آپ سے بات کی ہے، میں نے پورا اس کا نقشہ نہیں کھینچا۔ میں خود ایک دفعہ پھنسا، فیملی کے ساتھ تھا بلکہ، اور میں جا رہا تھا گلگت، تو میں 10 والے راستے سے گیا، یہ آپ کا بند تھا بابو سر ٹاپ، تو جب وہ اندر سے گیا تو کافی لیٹ ہو گیا، اور سمر نالا پہ پہنچا میں رات کو تقریباً کوئی 8 بجے، اور اس سے آگے تو ڈیسٹینیشن ہی نہیں ہے، چلاس ہے، پھر ایک لمبی مجاہدہ ہے۔ تو رات کو رکے تو ہم نے وہاں پہ ہوٹل بھی نہیں، بچے بھی ساتھ، پریشانی ذرا، اور پہاڑوں میں گاڑی بھی نہیں چلانی۔ 10 والے راستے سے جو لوگ ہیں جانتے ہیں واقفیت، وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کیا پوزیشن ہوتی ہے اس کی۔ اچھا، وہ رات جو میں نے کاٹی، اور میں صبح چاہتا ہوں صبح ہو جائے، اوئے ہوئے، آپ مجھ سے پوچھیں نا سر، لائف ایکسپیرینس کوئی چیز ہی اور الگ ہوتی ہے۔ پوری رات یقین جانیے کاٹ کے گزاری، بچے بھی ہیں ساتھ، تھوڑا سا وہ بھی ہے معاملہ بے اطمینانی کا کہ یار اچھی جگہ نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ہوٹلنگ کوئی نہیں ہے، بس ایسے کوئی چھوٹا موٹا کمرہ لے کے بیٹھا۔ یہ رات صبح دن نکل آئے اللہ کا، جسے میرے پاس اہمیت ہی نہیں۔ اس لیے آپ سوچیں گا صبح سورج نکلنے کی دعائیں، ایک تو میں آپ سے عرض کروں گا لرننگ جو ہے نا تھرو ایکسپیرینس، دیٹس ٹوٹلی ڈفرنس۔ یہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا سر، اور جو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ کسی سچویشن میں پھنستے ہیں، اور اب وہاں پہ جیسے اکرمہ بن ابی جہل، ٹھیک ہے جی، اکرمہ رضی اللہ عنہ پھنسے ہیں، کدھر پھنسے ہیں؟ کشتی میں، بھور میں پھنسے ہیں۔ جب پھنسے ہیں اور پھنس کے کہا یا اللہ تو بچا، اگلا کہتا کوئی نہیں آئے گا بھائی، اللہ کو پکارو، کل مارے، اسی سے تو بھاگ کے میں آیا تھا۔ ایسے ہی ہوا نا جی۔ اب جب وہاں پہ پھنس کے جب پکارا اور اللہ نے بچا لیا، کہتے ہیں جا کے سیدھا میں نے تو گرنا ہی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے اسلام قبول کرائیں۔
حالانکہ پتہ ان کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے تھے اکرمہ بن ابی جہل کے لیے، معاملہ وہاں پہ بڑا خراب ہو چکا تھا، لیکن پھر ایمان لے کے آئے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد جب تک کسی سچویشن میں نہ پھنسیں وہ دل سے اندر پکار نہیں نکلے گی۔ تو میں اپنی وہ آپ کو ایک ریئل سچویشن رکھنا چاہ رہا ہوں، صبح کسی طرح نکل آئے، یار یہ رات کا ٹائم بڑا مشکل ہے، یہی دن یہی رات۔ اس کو ایک اور انداز سے بھی بات کو سمجھے گا، رات ہے اپنی فنکشننگ کے ساتھ، دن ہے اپنی فنکشننگ کے ساتھ، دن اپنے کام پہ لگا ہوا، رات اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ رات کس کام کے لیے؟ آرام کے لیے، اور دن کس کام کے لیے؟ کام کے لیے۔ ہم نے کیا کیا ہوا ادھر؟ رات کس کے لیے؟ اب بلیو کیجئے آپ بھی ماشاءاللہ شہری لوگ ہیں، میں بھی ادھر شہر میں ہی ہوتا ہوں کراچی میں، رات کو 8-9 بجے پتہ ہے عام ڈائلاگ ہے یار دن نکل آیا، چلو بھائی الحمدللہ جی 12 1 1.5 2، یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، نیچر کے اگینسٹ جانا۔ اچھا ابھی تو سافٹ ویئر ہاؤسز کی بات نہیں کی، جہاں پہ کام ہی کہاں پہ ہوتا ہے؟ رات میں، تو کیا کرے یار، لیکن آپ یو آر گوئنگ ٹو اگینسٹ دا نیچر، اور یہ آپ کی صحت کو خراب کرے، یہ گڑبڑ ہے۔ تو کوشش کریں گے دن کو کیپچر کریں گے اور رات کو آرام کے لیے رکھیں گے۔ یہ اللہ کی نعمت میں سے 1-2 جگہ پہ نہیں، سورہ روم میں جائیں، سورہ نحل میں جائیں، سورہ نبا میں جائیں، سورہ الانعام میں جائیں، پیچھے اتنی جگہوں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اس کے باوجود کورے کے کورے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو بات یہ۔ اچھا یہاں پر کنٹراسٹ میں رکھا گیا، دن ہے رات ہے، سفید ہے سیاہ ہے، ایسے ہی نا، سفید ہے سیاہ ہے، کھرا ہے کھوٹا ہے، اصلی ہے نقلی ہے، حق ہے باطل ہے۔ تو یہ چیزیں کیسے پہچانی جاتی ہیں؟ اپنی ضد سے۔ آپ نے جیکٹ کون سی پہنی ہے سر؟ آپ نے ویسکٹ کون سی پہنی؟ کون سی پہنی ہے؟ کالی اور سفید پہ پہنی ہے، تو آپ اندھیرا اجالا بنے ہوئے ہیں۔ یعنی اب دیکھیں نا، آپ کے اوپر ایک دم کھٹ کر کے ہم کہیں گے یہ کالا یہ سفید، یہ کالا یہ سفید، کیسے پرومپٹ ہو کے نظر آیا چیزیں اپنی۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، اور پیدا کیا جس نے ایک مرد کو اور عورت کو۔ مرد ہے عورت ہے کیا جی؟ 180 ڈگری کھڑے ہیں نا دونوں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ دن رات کیا ہے؟ 180۔ ان ساری چیزوں کو جو اپوزٹ ڈائریکشن پہ پڑھی ہیں بیان کرنے کے بعد کیا کہا گیا؟ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى، بے شک یقیناً تمہاری کوششیں بھی جدا جدا ہیں۔ جیسے دن اور رات جدا ہے، جیسے مرد اور عورت جدا ہے، جیسے حق اور باطل جدا ہے، جیسے کھرا اور کھوٹا جدا ہے، جیسے اصلی اور نقلی جدا ہے، اس طرح ان سعی، یہ انداز ہوتا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، کہاں پہ پہنچے؟ سورہ نبا میں آئے نا، 15-16 نعمتیں گنواتے جو کانٹے کی بات آ کے رکھی ہے نا، کیا ان یوم الفصل کان میقاتا، تم نے کیا سمجھا یہ نعمتیں کھلا پلا تمہیں دنیا میں دوڑا بھگا، تمہارے سٹیٹس چیک کر تو ہم تمہیں واپس بھیج دیں گے؟ بے شک یقیناً فیصلے کا دن مقرر ہے۔ تو یہاں پہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں بھی اس طرح جدا جدا ہے، جس طرح آج حق اور باطل ہے۔ اور ایسے ہی ہے سر، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیں نا، پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حق بات لا کے رکھی ہے، ان سعیکم لشتیٰ، کیا کردار ابھر کے آ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ بھائی نام بھی لیتے ہیں تو یقین کہ جب بندے کی طبیعت فرحت معطر ہو جاتی ہے، ایک دم یقین دل چاہتا ہے کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے اپنے نیکوکار بندوں کی پیروی کرنے کی توفیق دے۔ اور ادھر ایک نام ابھرتا ہے، کیا؟ ابو جہل۔ عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہیں نا اوپر، ٹھیک ہے جی، گردن کاٹ رہے ہیں، تو پتہ ہے کیا کہتا ہے مرتے مرتے؟ کہتا ہے وہ چرواہے کسی اس کو بھیج، بادشاہ کو کیا کہیں گے، سردار کو بھیج، وہ میری گردن کاٹے، اور ذرا نیچے کر کے کاٹنا تاکہ جب رکھو نا میری کل کو گردن تو لگے پتا کہ بھئی سردار کی گردن کٹی۔ آئیے، بے شک تم ایک بندہ مصعب بن عمیر ہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کہاں کب شہید ہوئے بھائی؟ غزوہ احد میں۔ انہوں نے تو اسلام کی ترقی بھی نہیں دیکھی، اسلام بھی نہیں دیکھا، بلکہ جنگ بدر کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ برا نہ منائے، بات کو سمجھے گا، شکست دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا اللہ کے لیے جان دکھا دی، ان سعیکم لشتیٰ۔ اور ادھر کیا چل رہا ہے جی؟ ادھر ہی کیا ہو رہا ہے جی؟ عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، فیصلہ کرا کے جائیں گے، ابو لہب بھی آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ابھی تو ابو سفیان کا بھی معاملہ چل رہا ہے، بعد میں تو ایمان لیا لیکن ابھی چل تو رہا ہے۔ تمہاری کوششیں جدا جدا ہیں۔ اسی کو میں نے آپ سے عرض کیا تھا، سورہ انفطار میں ہم کیا پڑھتے ہیں، یہ پورا اسلوب ہے، ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ نیکوکار کدھر ہوں گے؟ جنت میں، اور گناہگار کدھر ہوں گے؟ جہنم میں۔ میرے پیارے بھائی دوستو، سارا مسئلہ تو اسی کا پتا ہوا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ کے بعد، آج پورا دن گزرا ہے، ہم نے کوئی اعمال جنریٹ کیے؟
ایسا ہی ہے اعمال ایک ایک لمحے کے ساتھ ہو رہے ہیں، ایک ایک لمحے کے ساتھ. اسی لیے ایک روایت میں کہا گیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ تمہاری جنت تمہارے جوتے کے تسموں سے زیادہ قریب ہے، والنار مثل ذالک، اور اسی طرح تمہاری جہنم بھی تمہارے جوتوں کے تسموں سے زیادہ قریب ہے. اذان ہوئی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، بسر جنریٹ ہو جائے گا، کدھر جانا ہے ڈیسائیڈ کرنا ہے. اور یقین کیجئے کتنی بڑی بات ہے. ہم سے کیا ہوتا ہے، یار کیا کروں ذرا بھی کام ہو رہا ہے. او بھائی نماز سے تو تھوڑی یہ کہے گا کہ کام ہو رہا ہے، کام سے کہے گا ایسی کی تیسی نماز پڑھنی ہے. اور سر ہمارا برین ایمریج ہو جائے گا، ہم کسی چیز میں سٹک ہیں اور اپنی طور پہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے وہ ہو کے نہیں دے رہی. رب نے پوز دیا تجھے، اذان ہو گیا، بڑا پھینک اس کو، جا نماز پڑھ اور دوبارہ ریفریش ہو کے دیکھ کیسے کام ہوتا ہے. نہ بھی ہو تو نے تو نماز پڑھنی. یہ میری اسٹیٹ آف مائنڈ پہ تھوڑی چھوڑا ہے، یہ میری دل پہ تھوڑی چھوڑا ہے، یہ تو مجھے اعمال 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 اعمال. سورہ کہف میں جائیں گے، آخر رکوع میں آئیں گے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو نہ بتائیں اعمال کے اعتبار سے خسارے والا کون ہے. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، کیا ہم آپ کو نہ بتائیں اعمال کے اعتبار سے خسارے والا کون ہے. الَّذِينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس کی یہ سعیکم تمہاری جد و جہد. سعی کا کسے کہا جاتا ہے، جد و جہد کو، کوشش کو، مشقت کو. اسی لیے سعی میں کیا ہے، ہم کیا لگا رہے ہوتے ہیں سعی میں بھائی، دوڑے لگا رہے ہوتے ہیں. صحیح ویسے دوڑنا وہی کوشش ہو رہی ہوتی ہے، مجاہدہ ہو رہا ہے، مشقت ہو رہی ہوتی ہے، ایک بندہ وہ پروسیس سے گزر ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ ہم آپ کو بتائیں اعمال کے اعتبار سے خسارے والے لوگ کون ہیں. الَّذِينَ دَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دَلَّ کھو جانا، جن کی کھو گئی کوششیں، فی الحیات الدنیا، ساری کی ساری دنیاوی زندگی میں. کیا کرے سر، آپ پلیز ذرا برا نہ منائیں، لیکن گیس کریں نا، چیک کریں کدھر. ایسے ہی ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، فلاں ہے. زندگی کیسی ہے، وہ اس کا نقشہ کہاں پہ کھینچا گیا، سورہ حدید آیت نمبر 20. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. میں نے ابھی اس کو ایکسپلین نہیں کرا، لیکن موٹا موٹا بتا رہا ہوں. بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، اس کو ایکچولی یہاں پہ کہا گیا. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. فی الاولاد یہ 5 سٹیجز آف ہیومن بینگ ہے. کہا یہ 5 ادوار ہے نا، بچپن کہاں گیا پتہ ہی نہیں، لڑکپن کھیل کود پتہ ہی کوئی نہیں، جوانی دیوانی نکلی جی، اور تفاخر بینکم جاب ہوئی ہے تو میری یہ جاب اور میرا یہ بزنس اور میں نے اس سے آگے نکلنا، اور سسٹر کمپنی یہ اور مدر کمپنی یہ ہے، اور بھائی دبئی نکل جاؤ اور کہاں نکل جاؤ، کینیڈا. سبحان اللہ، تفاخر بینکم، وہ وہاں چلے گئے، یہاں چلیں گے، انہوں نے یہ کاروبار لگا لیا، ہم نے یہ کرنا ہے. اور آخر میں کیا ہے بھائی، بڑھاپا آ گیا، سمیٹو، اکٹھا کرو، جمع کرو. تو ساری زندگی تو تم نے یہ کیا، ہمارے لیے کیا کیا ہے. ان سعیکم لشتیٰ، کوششیں جدا جدا ہیں. تو قرآن سورہ کہف میں آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ دل سعیہم فی الحیات الدنیا، اگلا کام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بڑا بہترین ہے. ایسے ہی ہے سر، ایسے ہی ہے. میں کبھی بھی اپنی چیز کے حوالے سے پتہ کیا کروں گا، اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کروں گا. یہ تھوڑی دیکھوں گا کتاب اللہ کیا کہتی ہے، سنت رسول کیا کہتی ہے، سیرت صحابہ کیا رہی، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا آبجیکٹیو مشن گول تھا. میں اپنے کیے ہوئے عمل کو جسٹیفائی نہیں جی. دیکھیں نا، آخر دنیا میں رہنا ہے نا بھائی، ہم کوئی صحابہ تھوڑی ہے، تھوڑا بہت تو چلتا ہے. اب ایسا بھی نہیں بات ہے، یہ سارے کیا ہیں بھائی، یہ لیم ایکسکیوزز ہیں. اور اس کا نقشہ سورہ قیامہ نے کھینچا، بل الانسان علی نفسی بصیرا، یہ انسان اپنے آپ پر خوب نگاہ رکھتا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ معذرتیں بڑی پیش کرتا ہے، برا نہ بنائے، لیکن ایسے صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. کوئی بندی پردہ نہیں کرتی نا، تو پتہ کیا کرے گی، اس کی جسٹیفیکیشن کیا دے گی. بھئی دیکھیں نا، پردی والیوں کا حال دیکھیں نا آپ نے، بس رہنے دیں، اس پردے کی بات نہ کیجئے گا. بھائی اگر پردے والی کوئی 2 نمبر کام کر رہی ہے تو اس کا ایک اپنا ذاتی کردار کہیں سے اس سے جھول آ گیا، کوتاہی ہو گیا، اللہ اس کو درست کرے، لیکن اس سے پردہ تھوڑی ڈینائی ہو جائے گا، رائٹ. لیکن کیا کرے گا، جسٹیفیکیشن لائے گا. اللہ نہ کرے اگر کوئی انفیئر مین سے ہم کوئی چیز کریں، کیا کریں سر، اب تو گزارا ہی نہیں ہے نا، تو مجبوری ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت آپ کو دیتا ہے انڈر دا ٹیبل تو اپنی محبت سے دیتا ہے. نہیں بھائی، یہ رشوت ہے. اسی لیے تو بعض کہتے ہیں تحفہ وفا نہیں کچھ دو گے یار، کہتے تحفہ، یار کوئی گن پوائنٹ پہ تحفہ لیتے یار،
سمجھ آ گئی نا؟ میں نے بغیر کمیونٹی کا نام لیے بغیر عرض کر رہا ہوں تو کچھ تو دے کے جاؤ یار، کچھ کیا دے کے جاؤ. صحیح. باہر میں ایک دفعہ خود پھنسا تھا، میں نے کہیں ٹریولنگ کرنی تھی، گاڑی پہ تھا، بچوں کے ساتھ تھا. اب بدے نے روک لیا ان لوگوں نے، تو کہہ رہے ہیں کچھ دے. میں نے کہا جی پیپر جو ہیں وہ اپ ٹو دا مارک ہیں، یہ کائنڈلی دیکھ لیجئے. بندہ نہیں مانا سر. تو اس نے کہا نہیں جی کچھ تو آپ کو دینا پڑے گا. میں نے کہا یار میں خطیب ہوں ایک جگہ پہ، اللہ کا نام لے یار، میں جب خود منع کرتا ہوں کہ رشوت نہیں دینی تو میں تمہیں کیسے دے گا؟ زیادہ تم تنگ کرو گے بچوں کے ساتھ، واپس چلا جاؤں گا، میں ٹور اپنا خراب کر لوں گا، نہیں جاؤں گا. اللہ نے کرم کیا، میری کیا اوقات ہے مجھے پتہ ہے. صحیح. اللہ نے کرم کیا تو اس نے کہا اچھا جا یار مولوی جا یار دہا، ٹھیک ہے جی. میں خوشی. اچھا اسی اسنا میں نا میرے ایک پین لگا ہوا تھا ادھر، اور وہ بڑا مجھے عزیز تھا، اچھا سا تھا. اس نے نا نوٹنگ کے لیے کچھ لیا، تو اب مجھے جب اس نے کہا نا جا، تو میں نے کہا یار پین تو دے دو میرا. کہا پین بھی لے گا تو چل بھاگ جا. میں نے بھی کہا چلو بھاگ جاؤ، خیر کیا کروں مجبوری ہے یار. تو میں نے عرض یہ کہ کچھ نہ کچھ تو تحفے کے طور پہ انہوں نے رکھ لیا. تو یار یہ تحفہ تو نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہیں نا کہیں انفیئر مین سے کوئی چیز ہے تو بندہ کوئی نہ کوئی مارجن نکال کے بیٹھا ہوتا ہے اپنے لیے. وہ چاہے برا نہ منائے، دینی بندہ بھی ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس گڑبڑ سے بچائے. عام بندہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ اعمال ہمارے جنریٹ ہو رہے ہیں بھائی. اسی لیے علی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ. آج کا دن کیا ہے؟ عمل کا ہے، حساب کتاب کوئی نہیں. آپ کا خیال ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا ہو جاتے، پاؤں میں چھالے نکل آتے جی؟ یا ایتھیسٹ ہے جو جی اسکیپٹزم کا شکار ہے، جو مادہ پرستی کا شکار ہے، اس کو کھانا نہیں ہضم ہوتا. آپ یہ نوٹ فرمائیے گا جی سر دبا کے کھاتا ہے. ہاں جی، وہ اسی زبان سے کہتا ہے رب نہیں ہے. سبحان اللہ. رب نے سر ایک بڑا پیارا جملہ ہے، ویسی جملہ ہے خالی. جو فرشتے تمہارے گناہ لے کے پہنچتے ہیں نا رب کے پاس، رب ان کے تھرو تمہیں رزق بھیج دیتا ہے. بڑا مہربان ہے. یہاں تو رب کا انکاری ہے نا، ہو جا. اسی لیے آپ نوٹ فرمائیے گا، رسول کا انکاری ملے گا آپ کو، نہیں مانتے رسالت کو. رب کا انکاری ملے گا، رب کو نہیں مانتے. دین کا انکاری نہیں مانتے. آخرت کوئی چیز کوئی نہیں، بیکار کی بات ہے. جہنم کوئی چیز کوئی نہیں. قبر کا عذاب کوئی چیز نہیں. بالکل ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو ڈینائی کر لیا. موت کا انکار کر ہزاروں مثالیں ایسی ہیں، پینل لے کے پیچھے پھر رہے ہیں، اتنے 150 سال جیوں گا. صحیح ہے جی، جی کے دکھا. ہم یہ تیرا سورج بند کر دینا، اگر XYZ جو اتھارٹی ہمارے ذہن میں بہت ہو، چیف جسٹس ہم بند کر دیں، نہیں لا سکتا. اسی لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ بھائی اگر صبح اٹھتے ہیں اور آنکھ کھل جاتی ہے تو الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. یہ تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے دعا سورج نکلنے کی، وہ ورنہ تو پڑھیں گے کیا، الحمدللہ الذی بعد ما. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بعد ما ماتنا، مرنے کے بعد. آپ بلیو کیجئے اگر مجھے اور آپ کو یہ احساس ہو کہ میں سونے لگا ہوں تو میں کیا ہو جاؤں گا، سوئیں گے. خدا کی قسم مجھے خود یقین نہیں ہوتا. اگر مجھے یہ کوئی بتا دے کہ عثمان تو سویا تو مر جائے گا، میں واللہ مر جاؤں گا، سوؤں گا نہیں. اور رب کہتا تو جب سوتا ہے تو مرتا ہے. ہم تجھے اٹھاتے ہیں اور ہم صبح اٹھتے ساتھ ہی سب سے پہلے کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بھائی، موبائل کدھر گیا. یا اللہ تیرا شکر ہے. ابھی مجھے کوئی دوست بتا رہے تھے انہوں نے 5,30,000 کا وہ موبائل لیا، ٹھیک ہے جی، 16 آئی فون 16 پرو جو بھی ہے وہ آپ کا. ٹھیک، اب جان پہ بنی ہوئی ہے. جیب ہے تو کہیں خدا نہ خواستہ واش روم میں جاؤں ادھر نہ گر جائے. دوست ہے تو وہ کوئی نہ مانگ لے. اچھا باہر نکلتا تو میں نے کہا یار تو نے تو مصیبت لے لی جان کے لیے، تجھے تو اپنی جان سے زیادہ خطرہ ہو گیا. جی وہ صاحب ایک گرے نا موبائل کے ساتھ تو ٹک کی آواز آئی تو پتہ کیا کہتے ہیں، کہا یار اللہ کرے ہڈی ہو. نچوڑ کیا ہے، یہ ہے. کرنا کیا ہے، یہ ہے. جس نے تیری آنکھیں کھولی ہیں اس موت کے بعد، اٹھے گا تو کیا دعا کرے گا، اللہ تیرا کرم ہے تو نے. سر برا نہ منائیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں نا، ہم اگر والدہ سے جا کے مانگیں ناشتہ تو ڈنڈے پڑھتے تھے. نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھے. آج کلچر کیا ہے، آنکھ کھلتی کب ہے،
12 बजे भी खुल जाए तो बड़ी मेहरबानी है, वरना जॉब के लिए खुलती है सिर्फ। और मालदाइन भी आके उठे, बेटा उठ जाओ, क्या नौकरी पे नहीं जाना? इस बदबख्त ने तो सुबह फजर की नमाज भी छोड़ी हुई थी। उस पर अम्मा जी को नहीं एहसास हो रहा, बच्चे को नहीं एहसास हो रहा। और बुरा ना मनाई थी, एक बात तेरी तल्ख है, सख्त है, ना हमारे अभी वालिदैन पूरी तरह दीन पे हैं, ना हम खुद दीन पे। और आने वाली गूगल वाली नस्ल तो सुभान अल्लाह, वो तो सीधा सीधा ये कहते हैं आई डोंट इंटरेस्ट, आई हैवंट एनी इंटरेस्ट, बस खत्म। उसका तो काम ही अलग हुआ पड़ा, उस बेचारी को तो परेशानी अलग, उसको तो मसला ही, उसको तो आप लगते ही एलियन है, मैं और आप एलियंस लगते हैं। अजीब अजीब सी बातें करते हैं यार आप लोग। इसीलिए बुरा ना मना, यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास असाइनमेंट्स आ रहे थे ना, पता है वो कॉपी पेस्ट होते हैं तो कहाँ से वो छापे होते हैं, कोई इस्लामी वेबसाइट, वो इस्लामी वेबसाइट भी बेचारी कोई जूश लॉबी चला रही है अकॉर्डिंग टू मुस्लिम बिलीफ। हो जब मुझे मेरी बात को समझ रहे हैं आप, अकॉर्डिंग मतलब मेरा कोई इससे गर्ज नहीं है, मेरे कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम, ये इस नहज पे ला के बिठा दी है। तो भाई वालदा, मैं आपसे अर्ज करूं, आंख खुलेगी तो सीधा तो खड़ा होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मातना व इलैहि नुशूर। अमल के हवाले से बात कर रहे हैं ना, ओ भाई वजू कर, नमाज कर, जल्दी कर, घर में लाइटें जली हुई सारी। सुबह हमारे यहाँ चहल पहल ऐसी होती है, सुबह तो हमारी ऐसी नहीं है। इन्ना सायकुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें जुदा जुदा है। सुबह अगर आपके पास, तो अब ज़रा गर्मियों में जाइएगा, सर्दियों की मैं अभी नहीं बात करना चाहता क्योंकि उसकी टाइमिंग ज़रा ऑफिस के साथ मिल जाएंगे, इसलिए वहाँ पे असमत बीबी अजबे चादरी आ जाती है, ठीक है। ऑफिस के लिए तो उठ रहे हैं, चल यार रब को भी राज़ी कर ही लेते हैं, देखा ना इंशाल्लाह प्रमोशन भी करीब आ रही है, फिर नमाजें शुरू कर लो, ऐसा ना फिर साथ वाले की हो जाए, ठीक। अगर सुबह 5:30 बजे, जिन दिनों में 5 बजे फजर होती है, फजर पे कितने बंदे होते हैं? जी यकीन कीजिए, मैं तो खुद एक मस्जिद में घुसा, फ्लैट्स वाली मस्जिद थी, फ्लैट वाली मस्जिद में गया, यकीन कीजिए 3 बंदे खड़े, इमाम साहब, मेरा ख्याल वो मुक्तदी होगा एक बंदा, और एक वो जो होते हैं हमारे क्या होते हैं भाई, मुअज्जिन साहब, वो होते हैं। आप यकीन कीजिए पैर डाल के मैं सख्ते में आ गया कि मैं नमाज़ पढ़ूँ इधर या किसी और मस्जिद देखूँ। कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जा रहा था, तो कराची की बात कर रहा हूँ, तो सख्ते में आ गया कि खड़ा हूँ कि नहीं हूँ। ये क्या है? जुल्म नहीं है? अच्छा, रब की कॉल पे हमारे पास टाइम नहीं है सर, क्या करें, मजबूरी है, रात है, चीजें हैं, फलान है। 7:30 बजने दें आप। रोड पे क्या पोजीशन होती है सरकार? मुझे तो कराची की फीलिंग है, आपका भी मैंने हशर देख लिया, कम आप भी नहीं है, आप लोग भी यकीन कीजिए दरख्तों से मोटरसाइकिल उतर रहे होते हैं, फुटपाथों पे चढ़े होते हैं बंदे, बेचारे कहते हैं यार हमें बताओ हम किधर जाएंगे। फुटपाथ पे चढ़ाया होता है, दरख्त के पीछे से निकला हुआ होता है, फलाना होता है। एक है सिस्टम की कॉल, एक थी रब की कॉल। रब की कॉल, हाँ सर, डिनाई, निगलेक्ट, जो भी, वह मन, तो फिर रब क्या कहता है, वह मन आरद अन ज़िक्री, जिसने मेरे अज़िक्र कुरान से मुंह मोड़ा, जिसने मेरे दीन से मुंह मोड़ा, जिसने मेरे रसूल से मुंह मोड़ा, वह मन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उस पर उसका गुजरान कर देंगे तंग, हम उसे मारेंगे ससका ससका के। मर रहे हैं सर हम, सब कुछ होने के बावजूद जो जिल्लत रसवाई हम पे पिसवाई है इस वक्त, वो तसव्वुर से बाहर है, वो कोई बयान करने की चीज तो नहीं है ना सर, वो तो फेस कर रहे हैं ना। मेरे प्यारे भाई दोस्तों, किसी तरह नहीं, यकीन कीजिए, ये तो अगले आके हमें मार डाले, बम मार दे, कुछ कर दे, कहा भाई रब के साथ, रब के बाद, जैसे मछली को आप निकाल के पानी से बाहर रखें, वो क्या करेगी? फड़केगी सर, वो अल्लाह करे कि देखें वो फड़क रही होगी, मर जाएगी, उसको पानी में दोबारा डाल, वो स्विमिंग करती हुई नजर आएगी। हमें कोई कहे यार मस्जिद से तेरा ताल्लुक ना हो, कुरान से तेरा ताल्लुक ना हो, रब से तेरा ताल्लुक ना हो, तो अपने प्यारे रसूल का उम्मती नजर ना, हम तो मर जाए सर। यार ये नहीं हो सकता, नहीं यार, इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। हम, बुरा ना मनाइएगा मेरी अल्फाज पे, हम कंजरों वाली नाच नाच के शादियां कैसे करेंगे? ऊपर आयत लगी हुई हमारे पास, उधर हॉल है, वह तो इज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर, उसके नीचे आधा घंटा खड़े होकर नाचते हो, बदबख्तों अंदर जाके नाचो नहीं, हॉल में बाहर खड़े खड़े नाच नाच के अंदर जाएंगे। और आखिर में फिर मौलवी साहब दुआ करा रहे होंगे, या अल्लाह तो इन पर रहमत के दरवाजे खोल दे, इनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए। और शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? या अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो अम्मा आयशा के दरमियान थी, जो हज़रत फातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह उनके दरमियान, ये मोहब्बत, उस मोहब्बत के लिए कोई काम किया तुमने? हिपोक्रेसी सर, बहुत बड़ा मसला है मेरा आपका। हिपोक्रेट्स हमारे मुनाफिक को होगा, मुनाफिक का मसला किसको होगा? ईसाई को, यहूदी को होगा, सिख को होगा, पारसी को, मुझे आपको होगा।
इन्ना सअयकुम लशत्ता, तुम्हारी ये कोशिशें जुदा जुदा हैं। तो मैं सिर्फ आपसे अर्ज किया, आंखें खुले तो अल्लाह करे आंखें खुलते साथ ही भाग रहे हो। आप यकीन कीजिए, अगर नमाज का हमें यह भी अंदाजा हो कि शायद जमात नहीं मिले, तब भी मैंने जमात से ही पढ़, मैंने मस्जिद जाकर पढ़नी। आप एक दिन जब मुजाहिदा करके पहुंचेंगे ना, अगले दिन टाइम से पहले खड़े होंगे, यार जाता भी हूं और मुझे मस्जिद की नमाज ना मिले, 27 दर्जे क्यों छोड़ू। कभी आपने ये जॉब सर्कल वाले लोगों को देखा, पूरी जिंदगी गुजर जाती है सिर्फ पता है क्या, ग्रेड इससे उसमें चेंज हो जाए, ACR मेरी ये लिख दी जाए और मुझे इंसेंटिव्स ये मिल जाए, इसमें मर जाते हैं। यकीन कीजिए सर, सारी जिंदगी दौड़ 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 दौड़, आखिर में एक घर बनाया, उसके अंदर नेम प्लेट लगानी थी, आखिर में उन्होंने कहा यार यहाँ पे ना लगाएं, आप वैसे चल चलाओ का आपका टाइम है, इंशाल्लाह कतबा आपका कहाँ पे लगाएंगे, हाँ आखिरी आराम का, बस आखिर में ये ऐड कराना होता है। हासिल सूल क्या हुआ, इन्न सअयकुम लशत्ता, यकीनन बेशक तुम्हारी कोशिशें जुदा जुदा हैं। और फिर रब का बड़ा एहसान है सर, पता है इतने प्यारे अंदाज से हमें हर बात समझाता है ना कि यकीन कीजिए कोड़ मगज होना उसके अंदर बात उतर जाए। और छोड़ दीजिए हम किसी और अंदाज से बात समझा, अगर काफिर को समझ आ गई, हमें ना समझ आए मुसलमान। सर देखिए, ये कुरान जैसा सॉफ्टवेयर सबसे ज्यादा किसे मैच होगा, मुझे और आपको होगा। मेरी आपकी किताब है सर, इसके हजारों अल्फाज ऐसे ही हैं जो मैं और आप तो बहैसियत मुसलमान या उर्दू स्पीकिंग हम तो समझ सकते हैं ना, हमें तो कोई मसला नहीं है। गोरे को मसला है सर, उसने कभी ये नहीं पढ़ा मादरत के साथ। अच्छा, उसका कल्चर कैसा है, ऐसा खतरनाक है जो हम देखते हैं ना, जो हम इस पे नहीं देख पाते मोबाइल पे, वो उस लाइव माहौल में रह रहा होता है। मेरी बात को समझिएगा, नाराज नहीं होइएगा, समझिए। वो वहां से अल्लाह की किताब को समझ के खड़ा हो जाता है और पागल हो जाता है इस किताब के लिए। तुफ़ है हम पे कि हम मुसलमान, जद्दी पुश्ती खानदानी मुसलमान होने के बावजूद इस किताब पे सारी जिंदगी में ईमान नहीं लाते। वो बिकनी कल्चर से उठ के खड़ा हो जाता है और अल्लाह के दीन का दाई बन के खड़ा होता है। वो जाके ब्रेक मारता है मदीना यूनिवर्सिटी, वो अपनी फैमिली को छोड़कर। कितने ऐसे नौ मुस्लिम हैं जिसके आप इंटरव्यू पढ़ेगा, यकीन कीजिए हम जैसे मुर्दा ईमान वालों को वहां से ईमान मिलना शुरू हो जाता है। रब को बंदों की कमी, वइन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम रब का दीन छोड़ोगे रब अपने बंदे ले आएगा, ये इज्जत तुम्हें कोई नहीं मिलनी। तो सर मैं और आप भागेंगे, हम जाके या अल्लाह तू अब तूने, तेरे तो दीन ने आना ही आना गालिब है, तू अपने इस काम के लिए या रब्बे करीम हमें कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें अपने घर नौकरी दे, अल्लाह हमारे बच्चे कबूल कर, अल्लाह हमारा माल कबूल कर, अल्लाह हमारी सलाहियतें कबूल कर, अल्लाह हमारा वक्त कबूल कर, हम लगाएंगे। धोखे में है सर। मैं अर्ज ये करूं, अल्लाह की किताब ये ना, अब जरा वर्सेस, ये आपने जो है ना अपनी एजुकेशनल कैरियर में समझा होगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाला सवाल बड़ा प्यारा लगता होता है, कम से कम मुझे तो लगता था। पता नहीं उसमें क्या फायदा होता था, एक पॉइंट लिखना, अगला आपके पास तैयार पड़ा, समझ आ गई ना, एक पॉइंट लिखें अगला। यूं चार्ट बना के ना कंपैरिजन करके दिखाया जा रहा है। मैंने अभी भी पीछे आपको अर्ज किया, ततबय्यनुल अशियाउ भी अज़दादिहा, चीजें पहचानी जाती हैं अपनी जिद से। देखें, फाम पॉजिटिव नेगेटिव, यूं ले लें, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। फाम मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरहु लिल युस्रा व अम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना फसनुयस्सिरहु लिल उसरा। क्लियर हुई है बात? तीन वर्सेस आयतें ऐसे। मैंने कहा ये पॉजिटिव कॉलम है, ये नेगेटिव कॉलम है। पॉजिटिव कॉलम में क्या बात हो रही है, फअम्मा मन आता वत्तका, पस जिसने दिया अल्लाह की राह में, वत्तका और डरता रहा। और अल्लाह सर हमें इस बात को भी समझने की तौफीक दे, अल्लाह की राह में देना भी और क्या करना है। हाँ, जिसकी जान होती है ना सर, उसको क्या चीज खा जाती है जी, ताकत है। मसल ये वो पीस के रख देंगे हाथ सामने ना, वो बेचारा 6 फीट वाला ना, या बॉडी बिल्डर बीमार भी हो ना तो बेचारा यूं ही होगा, उसका सीना क्या करे, उसने डंबल उठाए, बेंच प्रेस लगाइए, ट्राइसेप उसका। हुस्न वाले को क्या खा जाते हैं, प्यारा ही इतना क्या करूं जी मैं जी। इल्म वाले को क्या खा जाएगा, इल्म खा जाएगा। और नेकी वाले को क्या खा जाएगा, बस फाहम मन आता। कल सर वो जो बात हो रही थी ना, जिसमें मैं ऐसी मोहब्बत से, अल्लाह ना करे, मैं वैसे ही जनरल अंदाज से अर्ज कर रहा हूँ, माशाल्लाह जी मैं 10,000 दफ़ा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। वो भी पढ़ता है, बता ना यार अल्लाह का नाम ले ना बताई ना, किसी को गड़बड़ हो जाएगी ना। सही, फाम्मा मन आता वत्तका, जिसने दिया और डरता रहा,
وصدق بالحسنى، اس نے تصدیق کی الحسنہ کی. یہ الحسنہ اس کو کہا جا رہا ہے عمدہ بات، اعلیٰ بات، جسے ہم خطبات میں کیا پڑھ، خطبہ جو مسنون خطبہ ہوتا ہے اس میں کیا پڑھے ہوتے ہیں؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ بہترین بات کیا ہے؟ کتاب اللہ، وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جس نے اللہ کی کتاب کی تصدیق کی، ابو داؤد کی بڑی خطرناک روایت ہے اس پہ، کیا؟ اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں. جو اس کے حلال کو حلال نہیں مانتا اور اس کے حرام کو حرام نہیں مانتا. برا نہ منائے، ہم تو فارغ ہو جائیں گے. ہمیں تو ڈیموکریسی کھا گئی ہے، ہمیں تو سود کھا گیا، ہم تو سود کو حلال کر کے بیٹھ گئے. نہیں جی، کلمہ پڑھ، جیسے کلمہ پڑھ کے کھا لینا تو پھر حلال ہو جاتا ہے. اللہ ہم پہ رحم فرمائے. ہماری تو شادی بیاہ دیکھ لیں آپ. یعنی میں بات کرنا چاہتا ہوں معیشت کی، معاشرت کی، سیاست کی، عبادات کی، رسم و رواج کی، اخلاقیات کی، معاملات کی، وراثت کی. وراثت اگلے کہتے تھے لکھ کے، ہمیں اسلامی قانون کے مطابق نہیں چاہیے، جو سماجی قانون ہے اس کے مطابق چاہیے. اس میں بہنوں کا کھا جاتے ہیں نا. یہ صدق بالحسنہ میں آئے گی جس نے کتاب کی تصدیق کی. اب نوٹ فرمائیں. اچھا میں آپ کے سامنے نا ایک لائن ڈرا کر کے 3 آیتیں ادھر 3 آیتیں ادھر رکھ رہا ہوں، ان کا کمپیریزن دینا ہے. اس کو سمجھے گا. اللہ تعالیٰ نا اتنا احسان ہے. اللہ جب کوئی چیز بات بتاتا ہے نا تو ہمیں ایک ایک چیز کو سمجھاتا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے فزکس، کیمسٹری میں تو نہیں جائیں گے، میتھس میں جب جائیں گے تو ایکسرسائز میں جو پرابلم دیے جاتے ہیں اس سے پہلے کیا پڑھی ہوتی تھی؟ ایگزامپلز پڑھی تھی. ایگزامپل سے بندہ، اور ہمارا یہ ہوتا تھا ایگزامپل کو چھوڑ کر ڈائریکٹ ایکسرسائز پر 30ویں سوال پہ گئے تو پھنس گئے. ایگزامپل ہی نہیں پیچھے سے نہیں. رب ایگزامپل دے دے سمجھاتا ہے. حالانکہ اوپر بات پوری ہو چکی ان سعیکم لشتی، لیکن کہا دیکھو کیسے. پس جس نے دیا اور ڈرا اور تصدیق کی اللہ کی کتاب کی الحسنہ کی، فسنیسرہ للیسرا، ہم اس کے پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستہ. اچھا پہلے اس کا کمپیریزن سنیں پھر اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور جس نے بخل کیا. بخل کسے کہتے ہیں؟ کنجوسی کو، کلوز فسٹڈ پرسن. آپ یقین کیجئے مجھے اپنے گاؤں کا بندہ ایک یاد آتا ہے، بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 80s کی بتا رہا ہوں. ہم خود بھی اس وقت چھوٹی تھے. تو وہ معاملہ پتہ ہے کیا تھا؟ کہتا ہوتا تھا میں مروں نا تو میرے پیچھے پیسے نکلے. تو مجھے آج میں جب کبھی اس کا ذکر کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ خیر رحم فرمائے، میں کہا یار اس کو کون بتائے گا فون کر کے کہ تیرے پیچھے اتنے پیسے نکلے. سمجھ آئیے؟ بس مرو نا تو پیچھے لوگ کہیں واہ بھائی واہ بڑا پیسہ نکلا. اور بدبخت تو جو ساری زندگی اپنی جوڑ 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 رکھتا رہا. اسی لیے نہ تو ہاتھ کو کھلا چھوڑ دینا اچھا ہے، نہ ہاتھ کو باندھ لینا اچھا ہے. کلوز فسٹڈ پرسن یہ اچھی چیز نہیں ہے. بخل اچھی چیز نہیں ہے. جو ضرورت کی چیز ہے اس پہ لگایا جائے گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور تکذیب کی. کس کی؟ الحسنہ کی، اللہ کی کتاب کی تکذیب کی. سر ہم تو نماز پہ ہی فارغ ہو جاتے ہیں، زکوٰۃ پہ فارغ ہو جاتے ہیں، پردے پہ فارغ ہو جاتے ہیں، دین اشار پہ فارغ ہو جاتے ہیں، مقصد حیات پہ فارغ ہو جاتے ہیں، کیا کریں؟ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے جھٹلا دیا اس اللہ کی کتاب کو. فَسَنُيَسِّرْهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل راستہ. اب ذرا بات کو سمجھیے گا، دوبارہ عرض کروں پلیز توجہ دیجیے گا. جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور اللہ کی کتاب کی تصدیق کی، یہ پری ریکویزٹ ہے. ادھر پری ریکویزٹ کیا ہے؟ جس نے روکا اور بنا رہا بے پرواہ، ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ، کیا ہے میرا مال، میری مرضی، میرا علم، میری چیز، میری لائف، جیسے چاہو جیسے چاہو جیو، جیسے چاہو جیو، کھا لے پی لے، ہے نا، سبحان اللہ، بہت سارے ڈائلاگ آگے. اپنی مرضی ہے. ہماری بات کو جھٹلا دیا. کہا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے تنگی کا راستہ. تو نے یہاں تصدیق کی ہے، تو نے اللہ کی کتاب کو اون کیا ہے، تو اس کو لے کے کہیں سینے کلیجے سے لگایا کہ یا اللہ قابل کوئی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم تجھے دیں گے. راتوں کو اٹھنا تیرے نصیب میں کر دیں گے، تیری زبان سے ذکر کو جاری کر دیں گے، اظہار اور قربانی تیرے اندر بھر دیں گے. تیرا بھائی مر رہا ہوگا تو خود مر رہا ہوگا، اور تیرا بھائی جنگ یرموک میں آ جائیں، تیرا بھائی کہے گا پیاس کا یہ پانی اس کو دو، پانی اس کو دو. ہم کر دیں گے تیرے لیے، آسان کر دیں گے. کیا راتوں کو اٹھنا آسان ہے سر؟ اچھا بڑی بہترین قسم کی اور آؤٹ کلاس قسم کی بندی دیکھ کے نظر جھکا لینا آسان ہے؟
خاص طور پہ جو کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں یقین کیجئے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کا بیان سن لیں مصیبت ہوتی ہے، ادھر ایمان کھینچ رہا ہوتا ہے ادھر خوشبو کھینچ رہی ہوتی ہے، صرف فائل دینا لینا ایک مصیبت بنی ہوتی ہے. کیا کریں کارپوریٹ سیکٹر تو سر وہ بدماشوں والا، پوچھیں نا آپ کیا انداز ہیں اس کے، کیا نارم کلچر ہیں. ہمارے یہاں وہ خود میں جمعہ پڑھاتا ہوں نا کارپوریٹ سیکٹر میں پڑھاتا ہوں، اللہ کی رحمت سے 800-900 بندے ہوتے ہیں. تو خیر میں ان کی ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا. مجھے بڑے پیار سے بتا رہے عثمان بھائی ہم نے نا اپنے ورکنگ ایریا میں نا یہ کام کیا، اسموکنگ ایریا ان دونوں کا الگ کر دیا. سمجھ آ گئی، بڑا احسان کیا. اسموکنگ ایریا فیمیلز کا الگ ہے، اسموکنگ ایریا میلز کا الگ ہے. کیا بات ہے سر، سبحان اللہ. یہ وہی انداز ہے سر. شراب پینی آپ نے جی داہنے ہاتھ سے پیجئے، بیٹھ کے پیجئے، 3 سانسوں میں پیجئے، بسم اللہ پڑھ کے پیجئے. بدبخت تو پہلے شراب کو تو حرام کرا دے یار، اس کے اوپر اپلائی. ہم نے فیمیلز کا اسموکنگ ایریا الگ کر دیا، میلز کا الگ کر دیا. جی ہاں جی بس یہی ہو سکتا ہے. اس میں بھی کہہ دو کوئی سبحان اللہ. یہی ہمارے تو نیکی کے تصورات ایسے ہیں. تو کہا وہ آسان نہیں ہے. کب آسان ہوگا؟ تو اس کتاب کی کر تصدیق. یا اللہ، اللہ تیرے دل میں وہ ایمان کی رمق پیدا کرے گا جو تصور کوئی نہیں کرتا. ایک دفعہ نظر نیچے کر کے یہ تو بدبخت چلی جائے گی نا، میں گندے خیالات کے ساتھ گندا جاؤں گا، فائدہ کیا؟ گناہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جائے گا اور یہ لذت ختم ہو جانی ہے. انشاءاللہ ہمت کر کے کھڑا ہو. پھر وہ کمپنی الرجل علی دین خلیلی، ایک بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست اگر ایمان والا ہے تو وہ کہے گا اوے چل ادھر ادھر، وہ انشاءاللہ بچا لیا. اور دوست اگر بدماش ہوگا تو وہ نہیں بھی دیکھ رہا، ہمت کر بی اے مین یار، تو بالکل ہی بچہ ہے، ٹھس سے مل گیا. سمجھ آ گئی؟ ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے کون سا راستہ؟ مشکل ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے یہ جنت کا راستہ. اصلاً تو آسان ہے لیکن واقعتاً بڑا اس کے لیے کوشش جدوجہد. تو نے اللہ کی کتاب پہ ایمان لایا، تصدیق کیا، تو اس کے لیے بھاگا ہے، دوڑا ہے، کچھ لگایا ہے. اب جیسے اللہ کی رحمت، اس کے فضل، اس کے احسان سے کسی درجے میں وقت لگایا، انشاءاللہ ہم دیں گے، ہم نوازیں گے. تم آ کے بیٹھو تو صحیح. ہاں اچھا ایک سیکنڈ ہمارے اس کے نا کریکٹر بتائے ہیں. دوسرا اس کے وائس ورسا کریکٹر کون سا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. برا نہ منائیے گا لیکن میری بات کو سمجھیے گا. ہمارے سٹائل کبھی دیکھا کریں، گاڑیاں، چابیاں، موبائلز، یہ وہ گیجٹس، انداز، وہ فرعونیت کے ایک انداز ہی الگ پتہ چل جاتے ہیں. جیب میں تو جا ہی نہیں سکتے، جا کے یہ رکھا یہ انداز، گاڑی پہ بیٹھنے کا انداز، چیزیں انداز ہے، ساری چیزیں نا ٹون سے پتہ چل جاتا ہے. بندے کے صرف انٹری پہ پتہ چل جاتا ہے، باڈی لینگویج جیسچر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یار کس چیز میں یہ مبتلا ہے. جس نے روکا اور بے پرواہ بنا رہا اور اللہ کی کتاب کو نگلیکٹ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اگنور کر دیا، کہا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے مشکل راستہ. بندہ مارنا آسان ہے؟ انسان کو مارنا سر انسان آسان ہے؟ اب بلیو کیجیے گا بینگ اے مین، اگر ایک دردمند دل رکھتے ہیں نا، تو اگر بلی کا بچہ گاڑی کے نیچے آ جائے نا، بندہ 4 گھنٹے سوچتا رہتا ہے یار کیا ہو گیا مجھ سے، دیکھا کیوں نہیں. ہاں ہمارے اپنے دوست ہیں، یقین کیجیے وہ سامنے وہی اسی طرح کوئی بلی بلی چیز گزری، اس کو بچاتے کے چکر میں اپنا ویسپا الٹا کے بیٹھ گئے اور اس میں فٹ پاتھ میں مارا، ہاتھ واتھ ٹوٹ گیا. بندہ نہیں دے سکتا یار. اور پھر بندہ ایسا حیوان بنتا ہے. یہ 2 ٹکے کا موبائل ہوگا سر، مشکل سے اس کی قیمت ہے 20-24 ہزار. ریئل می ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی میں نہیں رکھا، پہلے دوسرا رکھتا تھا اینڈرائڈ، یہ پسا ہوں. خیر سمجھ آ گئی نا. اس کو لینے کے لیے اور میں نے رجسٹریشن کیا اگلا رکھا، یہ کل کو جا کے کتنے کا بکتا ہے؟ 2000 کا، کلو کے حساب سے بکتا ہے. تو نے اللہ کی کتاب کی تصدیق نہیں کی، تکذیب کی، ہم تیرے لیے بندہ مارنا آسان کر دیں گے، ہم تیرے لیے گناہ کرنا آسان کر دیں گے. اس کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ جہنم. اسے کہا گیا ایک اور روایت میں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، حجبت الجنت بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات. جنت گھیر دی گئی ہے لذات، جنت گھیر دی گئی ہے مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے. راتوں کا اٹھنا ہے، اپنے مال کا اظہار قربانی ہے، نظر کو نیچا کر لینا ہے، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، معاملات ہیں، چیزیں ہیں، فلانا ہے، ٹھیک ہے جی. اور جہنم کو گھیر دیا گیا ہے والنار بالشہوات، حجبت النار بالشہوات. the hellfire is surrounded by desires, passions. ٹھیک ہے، ہلا غلہ، کنسرٹ، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، موج میلہ. جی یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے پھر آسان کر دیں گے یہ راستہ. میرے پیارے بھائی دوستو، زندگی کیسے گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے آپ کے سامنے ہے.
ایسے تیزی سے گزر رہی نا. آپ بلیو کیجئے گا, میں نے نا 10 سال پہلے آئی ڈی کارڈ اپنا وہ رینیو کروایا نا, تو اس میں انہوں نے 10 سال کی ایکسپائری ڈال دی. تو سوچا یار یہ تو سارے ختم ہی نہیں ہوں گے, پتہ نہیں کب آئیں گے, کیا ہوگا. اٹھا کے دیکھ رہا ہوں نا ابھی, بھائی جان 10 سال والا معاملہ, میری لائف کے 10 سال گزر چکے. یونیورسٹی سے نکلے ہوئے 20 سال گزر چکے. 20 سال گزر کے لائف میں بچا کیا ہے. اہل عرب کا قول تھا, وہ کہتے تھے ہم میں سے جو بندہ 40 پہ پہنچتا تھا نا, لپاٹ چیزیں اٹھا کے سائڈ پہ کرتا تھا, کہتا بھائی واپسی کا ٹائم شروع ہو گیا. سر ہم 40 میں کیا ہوتے ہیں, اللہ کرے 40 میں ہو جائیں, 40 میں ہم سیٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ پچھلے 10 سال سے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا, اللہ نے موقع دے دیا, اب بلا لیا انہوں نے. اب یہ 38 سال میں اپنی فیملی سے پہلے جا رہا ہے اور یہ وہاں پہ سیٹ ہوگا مرنے کے لیے. اللہ ہمیں ہدایت دے. سر کیا کریں, کیا کریں. 36 سال کی عمر میں معاذ بن جبل واپس جا چکے ہیں. 36 سال کی عمر میں اپنی جنت کھڑی کر کے. امام نبوی 46 سال کی عمر میں اپنی جنت کھڑی کر کے اللہ کی رحمت سے واپس جا چکے ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ 33 سال کی عمر میں واپس جا چکے ہیں. اور سر سبحان اللہ, ہمارا میں خود نکاح پڑھا کے آیا ہوں, 43 سال کا دلہا لے کے آ رہے نا. اب مجھے تھوڑی پتا تھا یہ دلہا یار. میں نے کہا اس کو اتنا پکڑ کے کیوں لا رہے ہیں ساتھ. تو بعد میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ لڑکا آپ کے سامنے ہے. میں نے کہا جی یہ لڑکا ہے, ماشاء اللہ. سر ہمارے تو یہ نوٹ فرمائیے گا, لوگ پیک اپ کر کے جا رہے ہوتے ہیں, ہم نے ابھی لائف سٹارٹ کرنی ہے. تو ہو گئی سٹارٹ پھر سر. اور ابھی بھی یقین کیجئے ابھی بھی ہمارا موڈ نہیں ہے کہ کام وہ کریں کہ یا اللہ اس پہ محمد علی قلعہ کا معاملہ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ رکھا ہے. جب اس نے جو چینج لیا اور اپنی لائف کا انالیسس کر کے کہا اتنی اگر میری زندگی بچی تو اتنی ہوگی, تو پھر اس میں میں اتنا سوؤں گا بھی اسے, اتنی ڈرائیونگ بھی ہوگی, اتنا ملنا جلنا ہوگا, تو باقی پروڈکٹیو میرے پاس ملتے ہیں کوئی 2-4 سال. ان 2-4 سالوں کے لیے میں اللہ کے پیغام کو چھوڑوں. نہیں, ختم. اور سر 20,000 بندے مسلمان کر گئے. یقین کیجئے کل کو ہم کھڑے ہوں جی, یا اللہ اپنا ایمان ہی بڑا مشکل بچا کے لائے جی, ہم سے تو اپنا ہی نہیں بچا. میرے پیارے بھائی دوستو, زندگی تیزی سے گزر رہی ہے. قرآن نے ہمیں واضح کر دیا, افنجعل المسلمین کالمجرمین, ہم فرما برداروں کو اور نافرمانوں کو ایک برابر نہیں کریں گے. ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہو گیا, تم کیسے فیصلے کرتے ہو. سر ایک بات کو سوچئے گا, آج ہم کسی بات کا تہیہ کر رہے ہیں نا, اللہ ہم پہ رحم فرمائے. نیکی کا تہیہ کر کے اٹھے اور موت آ جائے تو امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے, یا اللہ ایک التجا ہے, ہم نے کوشش کی تھی, آپ کو یاد ہے نا 100 بندوں کے قتل والا, اللہ میں نے ٹھیک ہونا ہے, ادھر ارادہ کہ ادھر موت آ گئی ہے, ختم. اللہ نے اپنی رحمت سے کہیں بخش دیا. اور ادھر بندہ کہے خلی ولی یار ٹھیک ہے ہاں چیزیں ہوتی ہیں, ابھی کیا کریں, کرنا پڑے گا, اور ادھر موت آ گئی, میں تو مارا گیا, میرے پاس تو کچھ نہیں بچا. نوٹ فرمائیے گا, آج ان آنکھوں سے یہ دنیا دیکھتے ہیں نا, آخرت نظر نہیں آتی. اب کچھ بھی کر لیں نظر نہیں آتی. اور جہاں سر یہ شٹر ڈاؤن ہوا, بندہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا یار وہ بصیرہ انسٹیٹیوٹ, وہ میرا کراچی, اور میرا وہ, اور فلانا, اور میرا گھر, اور میری چیزیں, اور میرے منصوبے. اب پیچھے کچھ نظر نہیں آتا, ادھر سے بیٹھ کے وہ نظر نہیں آتی, اور عالم ارواح میں چلے گئے تو ادھر سے بیٹھ کے یہ دنیا نظر نہیں آنی. اس سے پہلے کہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کرنا کیا. ڈٹ جائیے, اللہ کے حضور گر جائیے, اللہ سے رو کے مانگے, یا رب کریم ہماری اوقات کوئی نہیں, یا اللہ ہم درست ہو جائے, ہماری اوقات کوئی نہیں, اللہ ہم سے خیر کے کام لے لے, اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے اس کام پہ کھڑا کر دے. دعائیں کریں گے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغون حبک, اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. جامع ترمذی کی بڑی پیاری دعا ہے, اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا, اور اس کی محبت کا جس سے تو محبت فرماتا ہے, اور اللہ مجھے وہ عمل بتا دے جو مجھے تجھ تک پہنچا دے. وہ عمل ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمارے پاس سٹینڈرڈ پیٹرن کیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ مجھے اپنی محبت عزیز کر دے, میری اپنی جان سے, اپنی مال سے, اپنے گھر والوں سے, ایون ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اللہ اپنی محبت عزیز کر دے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں کیا ہوتے ہیں بھائی, نہیں ایسے نہیں, کیسے ہوتے ہیں, شدید ہوتے ہیں. آپ تو شدید کو بڑا نرم کہہ رہے ہیں, کیسے ہوتے ہیں,
شدید ہوتے ہیں. آپ یقین کیجئے آج یہ الفاظ نکالیں گے نا اللہ ہمارے اندر, کل کو بندہ کہے گا ہاں جی میں نے نکالے ہیں, ابھی چپ چاپ آرام سے بیٹھ کے نا تو ہم نے نہیں کہا تھا جی, میں نے نہیں کہا تھا, سوری. نو بھائی کہنے کے بعد تو پھنسیں گے. اللہ تو اپنی رحمت, پھر ہم کہیں گے یا اللہ لاج رکھ لے, اللہ غلطی سے اس کو تو کہہ دیا جوش میں, اب میں پیچھے کمزور پڑ رہا ہوں, اللہ مجھے مضبوط کر. اس لیے بھائی ہمارا انداز ہی الگ ہے, نہ کہو نہ سنو. سبحان اللہ, آپ حاجی صاحب ہیں, آپ کون ہیں؟ آپ حاجی صاحب ہیں سر, آپ کے لیے جنت الفردوس عادی بنی. وہ کہتے ہیں جی آپ کے لیے بنی, آپ مجھے عزت دیں میں آپ کو دوں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں بہترین اعمال نصیب فرمائے, اللہ ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جس سے وہ رب کریم راضی ہو, اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع نصیب فرمائے, اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیروی نصیب فرمائے, اللہ اپنی رحمت خاص سے اس دنیا اور آخرت دونوں کو بھلا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات, جزاکم اللہ خیرا.